ایک شخص آ گیا میرے مولا امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا دربار، حضرت روزانہ سوالات کے جوابات ارشاد فرماتے ہیں اور پہلے سے طے فرماتے ہیں کہ کل دہریوں کو بلا لو، آج عیسائیوں کو بلا لو، پرسوں یہودیوں کو بلا لو۔ پھر حضرت سے مختلف مسالک اور مکاتب کے لوگ آ کر سوالات کرتے ہیں اور مناظرے کے انداز سے سوال کرتے ہیں، اور حضرت ان کے چند ہی سوالات میں وہ جو پہاڑ بنا کر لاتے ہیں، حضرت وہ ایک جملے کے اندر ان کا پہاڑ گرا دیتے ہیں۔ تو یہ روزانہ ہوتا تھا، 80 مناظرے ہوئے ہیں امام کے مامون الرشید کے دربار میں۔ یہی ہنر ہے، یہی پیغام ہے، یہی حسن ہے اہل بیت عصمت و طہارت کے ہاں کہ وہ حالات کو اپنے حق میں تبدیل کرنا جانتے ہیں۔ جی، کہ وہ لائے تھے وہ سمجھ کے کہ میں انہیں اپنے پاس بٹھا لوں گا اور میں ان کو دیکھتا رہوں گا، میں ان کی جو مدینے میں ملاقاتیں ہو رہی تھیں، جو کسی طرح کی کوئی بغاوت ممکن تھی، وہ اسے میں کنٹرول کر لوں گا۔ حضرت نے اس کے دربار کو ہی مدرسہ بنا دیا، وہیں بیٹھ کر اسلام کا پیغام پہنچایا۔ اہل بیت جتنے ولایت مولا کائنات پر بحثیں، گفتگو، وضاحتیں دربار مامون الرشید میں امام رضا نے عطا کی ہیں، تمام ائمہ کی تعلیمات ایک طرف اور امام رضا کی ایک طرف، اسی دربار کو مرکز بیان ولایت قرار دے دیا۔ یہ ہنر ہے، یہ پیغام ہے، یہ طریقہ ہے۔ ائمہ کے چاہنے والے حالات کا رونا نہیں روتے، اہل بیت کے ماننے والے حالات سے گھبراتے نہیں ہیں۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس گھرانے کے ماننے والے زمانے کو مڑ کر نہیں دیکھتے، موڑ کر دیکھتے ہیں۔ اپنے حق میں حالات تبدیل کرنا ہنر ہے اس گھرانے کے ساتھ جڑنے والوں کا۔ ایسے ہی دہریوں کا ایک دن تھا تو ایک شخص نے آواز دے کر کہا کہ آپ قائل ہیں کہ اللہ ہر شے پر قدرت رکھتا ہے۔ امام نے فرمایا لا ریب ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو جب حضرت سے اس نے یہ اقرار سن لیا تو 2 قدم آگے بڑھا اور اپنی جیب سے ایک مرغی کا انڈا نکالتے ہوئے حضرت کی طرف بڑھاتے ہوئے کہنے لگا اگر وہ ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے تو کیا اس انڈے میں ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ اب یہ اس نے قدرت الہی پر سوال اٹھایا ہے۔ تو حضرت چاہتے تو ایک جملے میں آپ جواب دیتے، لیکن ہمیں بھی ایک قاعدہ دیا ہے۔ فرمایا ہمیں ائمہ اہل بیت نے کیا قاعدہ دیا ہے کہ کلم الناس علی قدر عقولہم۔ آپ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو ادارے چلا رہے ہیں، جن کے نیچے ماتحت رہتے ہیں، جن کے اوپر مافوق ہوتے ہیں، افسران کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، ماتحتوں کے ساتھ بھی بیٹھتے ہیں، فیکٹری ہے، پورا کاروبار ہے، معلومہ کے سینکڑوں مزدور ہیں، تو آپ کو معاملات، ملاقاتیں، ڈیلنگ، الجھنوں کو دور کرنا ہوتا ہے۔ تو اب قاعدہ یہ ہے، ایسے ہی ہماری زندگیاں بھی، ہر ایک کے زندگی میں یہ قاعدہ کار فرما ہے۔ ائمہ اہل بیت کا دیا ہوا قاعدہ یہ ہے کہ لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو۔ کلم الناس، صلوات پڑھیں ذرا محمد کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات کرو۔ اگر لوگوں سے ان کی عقل کے مطابق بات نہیں کرو گے تمہاری بات بھی ضائع جائے گی، سامنے والا سمجھے گا بھی نہیں، تمہارا مطلب بھی پورا نہیں ہوگا، فساد باقی رہے گا، الجھن باقی رہے گی۔ تو اب جب اس نے یہ بات کی کہ اگر وہ قادر ہے، تھک تو نہیں رہے آپ، اگر وہ قادر ہے تو اس مرغی کے انڈے میں کیا ساری دنیا کو ڈال سکتا ہے؟ تو حضرت نے فرمایا تم کرتے کیا ہو؟ تم کرتے کیا ہو؟ تمہارا کام کیا ہے؟ کہنے لگا میں بڑھئی ہوں، نجار ہوں، کھاتی ہوں، کارپینٹر ہوں، میرا کام لکڑی کی شکلیں بنانا ہے، تخت بناتا ہوں، کرسی بناتا ہوں، ممبر بناتا ہوں، میز بناتا ہوں مثلا۔ تو حضرت کے ہاتھ میں عصا تھا، لکڑی کا عصا۔ حضرت نے اسے بڑھاتے ہوئے فرمایا کہ یہ لکڑی ہے، مجھے اس سے تخت بنا دے۔ کہنے لگا میں تخت بنا سکتا ہوں مگر اس لکڑی سے نہیں بن سکتا، یہ لکڑی تخت نہیں بن سکتی۔ تو حضرت نے فرمایا اللہ ہر شے پر قادر ہے، اس انڈے میں صلاحیت نہیں ہے کہ دنیا کو اپنے اندر لے سکے۔ یعنی یہ قاعدہ اہل بیت کا، صلوات پڑھیں تو میں عرض کروں اللہم صل علی، یہ قاعدہ اہل بیت کا دیا ہوا یہ ہو گیا کہ اللہ قادر ہے مگر مقدور کی صلاحیت شرط ہے کہ اس کی قدرت کا اظہار ہو۔ اگر مقدور میں صلاحیت نہیں ہے تو اس کی قدرت وہاں چلے، وہ استعمال ہی نہیں کرے گا، وہاں اس کی قدرت وہاں استعمال ہی نہیں ہوگی۔ اللہ قادر ہے مگر اللہ قادر ہونے کے ساتھ عادل بھی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں گے محمد والے
اللہم صل علی محمد وعلی اور بلند صلوات پڑھ لیں.